محمد صاحب کو بخاری میں کہا جاتا ہے. میں آپ کو کچھ بخاری کی حدیثیں اب دکھانا شروع کرتا ہوں اور وہاں سے ہم آگے چلیں گے کہ ٹیمپل ڈسٹرکشنز کی جو اصل رول اینڈ ریگولیشن ہے وہ کہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے. ٹیمپلز کی ڈسٹرکشن کے احکامات کہاں سے آتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا محمد صاحب کی احادیث کو اور آج کے ٹاپک پہ جاننا شروع کرتے ہیں چیزوں کو. There was a house called Dhul Khalasa. ایک دل خلاصہ کے نام سے ایک گھر تھا. In the pre-Islamic period, اسلام سے پہلے. It was also called Al-Kaaba Al-Yamama. یمامہ میں یمنیہ کا ایک کعبہ بھی اسے کہا جاتا تھا کیونکہ کعبہ اس زمانے میں ٹیمپل کو ہی کہا جاتا تھا, یا اس کو الکعبہ الشمیہ کہا جاتا تھا. اللہ messenger said to me, اللہ کے messenger نے مجھے کہا, will you relieve me from دل خلاصہ, کیا تم مجھے سکون دلاؤ گے اس دل خلاصہ سے. So I left for it with 150 cavalry men. تو میں نکلا 150 گھوڑ سوار لے کے. From the tribe of Ahmas, and then we destroyed it, killed whoever we found there. Then we came to the prophet and informed it about it. He invoked good upon us and upon the tribe of Ahmas. محمد اپنے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا ٹیمپلز کو ڈسٹروائے کروانا. دل خلاصہ کا جو ٹیمپل ہے وہ یمامیہ دور دراز کے علاقے میں ہے, جس کا محمد کے کو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں مگر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ابھی حدیث دکھاؤں گا کہ محمد نے کہا تھا کہ مجھے میرے رب نے یعنی کہ میرے اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر تمام آئیڈلز کو ختم کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے جی؟ تمام آئیڈلز کو ختم کرنے کے لیے. دس از وائی ہی واز بورن سو کالڈ. تو جناب یہ ہمارا آج کا اسٹارٹ ہے. سب سے پہلے محمد نے ٹیمپلز کو ڈسٹروائے کرنا شروع کیا. اور ابھی ہم بخاری کی حدیثوں پہ ہیں, ابھی ہم قرآن پہ بھی چلیں گے. بخاری کی ایک اور حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. دا پروفٹ انٹرڈ مکہ, پروفٹ مکہ میں داخل ہوا. There were 360 idols around the Kaaba. 360 آئیڈل تھے کعبہ میں. He started stabbing the idols with stick. وہ شروع ہوا ان آئیڈلز کو سوٹی سے مارنا, سٹیب کرنا, جس طرح چاقو سے سٹیب کیا جاتا ہے, ورڈ سٹیبنگ لکھا ہوا ہے, یعنی کہ سوٹی اس کے اندر گھسیڑنا. He had in his hand, جو کہ اس کے ہاتھ میں تھی, and reciting, اور اس نے کہنا شروع کر دیا, truth has come and falsehood has been vanished, has vanished. Now this is something جو کہ مسلمان ہمیشہ بولتے ہیں جب بھی جا الحق, واہ 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 واہ. اب یہ آپ کو ملے گی کہاں پہ؟ قرآن چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 81 میں. جا الحق و زہق الباطل. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہے جی؟ باطل کو وینش کر دیا گیا. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اوپر سے دکھا رہا ہوں. اوکے جی, ابھی ہم نے دیکھا محمد جو ہے وہ کس طریقے سے آئیڈل بریکنگ کو پروموٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹ از پرفیکٹلی فائن. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی کیونکہ قرآن کہتا ہے کیا کرنا ہے, حق ثابت ہو گیا ہے, فالسہڈ وینش ہو چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے, محمد کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ محمد کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ وائی واز محمد ایون بورن؟ پیدا ہی کیوں ہے؟ ایک اور حدیث لیتے ہیں پہلے, پھر پیدائش کی حدیث میں محمد کو بتاتے ہیں آپ کو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. Should I not send you to the same mission as Allah messenger sent me? کیا میں تمہیں اسی مشن پہ نہ بھیجوں جس مشن پہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے. Do not leave an image without obliterating it. Oh my goodness, sorry everyone. Obliterating. یعنی کہ تباہ کرنے, اس کو مسخ کرنے, اس کے اوپر پینٹ شینٹ ڈال کے خراب کرنے کے لیے. اور اے ہائی گریو وداؤٹ لیولنگ, اور کوئی بھی ایک گریو جو کہ زمین سے اوپر ہوئی ہے اس کو لیول کرنے سے.
This hadith has been reported by Habib with the same chain of transmission, and he said, do not leave a picture without abbreviating. Tamasil, ये देखिए, तमसलन वल्लाह हबीबी, और सूरतन इल्ला तमस्ता, कोई भी पिक्चर, इमेज या सूरत यानी कि फेस नहीं रहना चाहिए कहीं पे भी, बजाय इससे पहले कि तुम उसको तबाह बर्बाद ना कर दो. दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड. आगे देखते जी. इस हदीस की बेस के ऊपर आपको आगे दिखाते हैं कुछ डेटा, और फिर हम अपने मुद्दे को अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे. और ये तो हिंदी में भी है, लेकिन ये साहिल आएगा तो ही पढ़ेगा हिंदी में. मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, मगर इसका हिंदी हिंदी भी है यहाँ पे. वाह वाह, बड़ी डिफरेंट ट्रांसलेशन है यार इसकी. उर्दू भी है, वल्लाह हबीबी. उर्दू में देखते हैं क्या है. बुतों को तोड़ना वाजिब है, वल्लाह हबीबी, बुतों को तोड़ना वाजिब है रे. शरी दलाइल से बुतों के अंदाम का सबूत मिलता है, यानी कि तबाह करने का सबूत मिलता है, जिनमें चंद एक आपको बताते हैं. मुझे अली इब्ने तालिब ने कहा, क्या मैं तुझे इस काम के लिए ना भेजूं जिसके लिए मुझे रसूल ने भेजा था. ये हदीस अभी हमने सही मुस्लिम की आपको पढ़ के सुनाई है कि तुम जो भी मुजस्समा देखो इसे मिटा डालो, और जो कब्र ऊंची देखो इसे जमीन के बराबर कर दो. अल्हम्दुलिल्लाह. इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह अलैह ने उमर बिन अबसा से बयान किया, उन्होंने कहा वगैरह वगैरह, अल्लाह ताला ने आपको किस चीज के साथ मबूस किया. तो रसूल ने फरमाया, मुझे सिला रहमी करने और बुत तोड़ने और अल्लाह की वहदानियत बयान करने और किसी को शरीक ना ठहराने की दावत देने के लिए भेजा गया है. अल्लाह ने आपको पैदा ही क्यों किया. मैंने अभी आप लोगों से सवाल किया था कि मोहम्मद को अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया है. मोहम्मद अपने मुंह से बता रहा है कि मेरे को अल्लाह ने पैदा क्यों किया. 3 काम करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा किया. नंबर 1, सिला रहमी. सिला रहमी मुसलमानों के साथ बाय द वे. बुत तोड़ने, हर किस्म का बुत तोड़ दे भाई. और वहदानियत यानी कि कुरान की वहदानियत, वो किस किस्म की है वो हम देख चुके हैं. दैट्स इट. ये 3 काम करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया था. वो जो बच्चियां चोरी करके उनके साथ डिंगी डिंगियां कर रहा था वो सेपरेट है, वो एवं ही एडेड प्लस था. वो 11-11, 13-13 एक ही टाइम में बीवियां रखना, 4-4 गुलाम रखना, वो एडिशनल एडिड प्लस था. वो बाग खजूरों का रखना, वो एडिड प्लस था. ठीक है ना. घोड़े शोरे ऊंट शूट रखना, वो एडिड प्लस था. लैंड पे कब्जा करना और उधर का बादशाह बनना, वो एडिड प्लस था. यानी असल में 3 काम के लिए भेजा था, वो बाकी सारी चीजें एडिशनल थी. वो होता है ना, आप जाओ 3 चीजें खरीदने के लिए, तो आलू खरीद लो, टिंडे खरीद लो, गोभी खरीद लो, तो साथ में धनिया मुफ्त. तो वो जो बीवियां रख रहा था ना, वो धनिया है जो मुफ्त में साथ में मिल रहा था उसको. असल में 3 काम ये करने आया था, बुत तोड़ने, सिला रहमी करने और अल्लाह की वादनियत बयान करने. बाकी एडिड प्लस था, वो मुफ्त का. और अगर अल्लाह ताला के अलावा इन बुतों की बात की जाए तो इनका तोड़ना ज्यादा मकतदर और जरूरी हो जाता है. लो जी, एक तो ये है कि आपने बुत बनाया हुआ है, उसको भी तोड़ देना. लेकिन अगर आप उस बुत की पूजा कर रहे हैं, वल्लाह हबीबी, फिर तो ये एब्सोल्युटली जरूरी हो जाता है. फिर तो ये एब्सोल्युटली जरूरी हो जाता है. भाई बुत तो वैसे ही तोड़ देने का, ठीक है, बुत तो वैसे ही तोड़ देने का. हाँ, अलबत्ता खाना काबा में जो बुत लगा हुआ ना काले रंग का, वो नहीं तोड़ने का, वो नहीं तोड़ने का. काला पत्थर वो नहीं तोड़ने का. लेकिन जो हिंदुओं के मंदिर में काला पत्थर लगा हुआ है उसको तोड़ने का. लेकिन जो खाना काबा में काला पत्थर लगेगा उसको नहीं तोड़ने का. ठीक है, ये समझने की बड़ी जरूरत है, ये बड़ी जरूरत है. लेकिन एनी हाउ, इमाम बुखारी वगैरह बयान करते हैं, ए जरीर, क्या तुम मुझे जिल खलासा से राहत और आराम नहीं पहुंचाओगे. जिल खलासा वाली बुखारी की हदीस मैंने भी दिखा दिया आपको, जिसे यमनी काबा भी कहा जाता है. तो वो बयान करते थे कि मैं 150 घोड़े लेकर गया, मैं घोड़े पर नहीं बैठ सकता था, तो मैंने इसका नबी से जिक्र किया. रसूल ने फरमाया, मेरे सीने पर हाथ मारो, और कहने लगे, ए अल्लाह, इसे घोड़े पर साबित कर दे, इसे हिदायत और रहनुमाई दे. सीने पे हाथ मरवाता है मोहम्मद. एनी हाउ, वो बयान करते हैं, मैं गया और इसे आग से जला दिया. फिर जरैर ने एक शख्स जिसकी नीयत वगैरह वगैरह थी, नबी करीम को खुशखबरी देने के लिए रवाना किया.
تو رسول کے پاس آیا اور رسول کریم کو بتایا میں آپ کے پاس اس وقت آیا ہوں. جب ہم ایک خارج سے زدہ اونٹ کی طرح سے چھوڑا تو رسول نے 5 بار ان گھوڑوں پر سواروں کو برکت عطا فرمائی. الحمدللہ. برکت ہو، برکت ہو، برکت ہو، برکت ہو، بڑا برکت ہو. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں سر تھوڑا سا. اس حدیث میں ہر اس چیز کو جو انسان کو فطرے میں ڈالے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا پھر عمارت یا کوئی جمادات وغیرہ، اسے ختم زائل کرنے کی مشروعیات پائی جاتی ہیں. دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ کو پڑھیے گا کیونکہ باقی ساری چیزیں اس اسٹیٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں. ہر چیز جو انسان کو فتنے میں ڈالے، فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے، یہ ہم بعد میں رکھیں گے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو یعنی جانور ہو، یا انسان ہو، یا عمارت ہو، یا کوئی جمادات وغیرہ ہو، کسی بھی اسے ختم کرنا. اس چیز کو سمجھو کہ دس از ہاؤ دے ایکچولی کم اپ، دس از ہاؤ دے اسٹارٹڈ. خالد بن ولید کو عزا کا بت ختم کرنے کے لیے روانہ کیا. مجاہدین کی ایک جماعت کو منات کا بت ختم کرنے کے لیے روانہ کیا، العزا کے بعد جو منات تھی. عمرو کو لشکر دیا، سوا کا بت گرانے کی مہم پر روانہ کیا. بدایا والنہایا کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تصویر کے مسئلے میں بات کرتے ہیں، تصویر منع ہے، ٹھیک ہے. وہ مجسم تصویر جس میں مجسمے اور بت مانا ہے ختم کرنی ہے. مختلف علاقوں میں بت توڑ دیے گئے تھے. وہم و گمان، نبی کبھی ان بتوں اور مجسموں کو چھوڑنے والے نہیں تھے، خاص کر اس کی بات کرتے تھے. اگر یہ کہا جائے کہ بت اور مجسمے تو بہت پرانے ہیں تو فرعونوں اور فرقیوں وغیرہ کے مجسمے ہیں تو صحابہ کرام نے کہتے چھوڑ دیا. اس کا جواب یہ بت 3 وجوہات سے خارج نہیں ہو سکتے. اول، یہ بت کسی دور دراز جگہ میں ہو جہاں صحابہ پہنچے ہی نہیں، اس لیے مصر کے بت بچے رہ گئے. دوم، یہ بت ظاہر نہ ہو بلکہ فلانا وغیرہ کے گھروں میں ہو، گھروں میں تھے ظاہر نہیں تھے، وہ بچے رہ گئے. جب ظالموں اور عذاب کر کے علاقوں تیزی سے گزرتے تھے تو ان جگہوں میں داخل ہونے کی ممانعت تھی. صحیحین صحیح حدیث میں ہے کہ علاقے میں جو روتے ہوئے وغیرہ وغیرہ چھوڑ دے سے. سمودیوں کے علاقے صاحب حجرہ کے پاس گزرے وغیرہ وغیرہ، رونے والے اس علاقے میں سے گزرے وغیرہ وغیرہ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے کوئی عبادت گاہ یا ان کا کوئی گھر دیکھا، وہاں داخل ہی نہیں ہوئے، اس میں جو کچھ تھا اسے دیکھا ہی نہیں. احرام اور اس کے علاوہ جو کچھ متعلق جس اشکال پتہ اس بنا پہ اشکال زائل اور ختم ہو جاتے ہیں. یہ احتمال بھی کہ دروازے اور اندر داخل ہونے کے راستے میں مدفن ہو، نظر ہی نہ آتے ہوں، لہذا چونکہ نظر نہیں آئے تھے اس لیے وہ بچ گئے تھے. آج جو بت ظاہر ہیں اکثر ریت مدفن میں ہے، یہ حال ہی میں ملے ہوں گے کہ دور دراز مقام سے آئے ہوں گے جہاں صحابہ کرام نہیں پہنچے. لہٰذا صرف وہ بت بچے ہیں ایجپٹ کے اندر جہاں پہ صحابہ کرام پہنچے نہیں، جو دروازے سے ظاہری نظر نہیں آ رہے تھے. اگر آ جاتے تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتے. لے سر، یہ بیسک ایسنس ہے دینی بھائی ہمارے پیارے رسول کا. کیا کہیں گے اب آپ؟ نہیں اب کہنا کیا ہے، ابھی تو لوگوں کو یہ سب باتیں نہیں پتا تھی، اب جب پتا چلی دھیرے دھیرے تب لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. سر جی دیکھیں قرآن تک جاتے ہیں یہاں سے سیدھا، اور ہم ذرا قرآن کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. آفٹر ریڈنگ آل دس، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ہم ذرا قرآن کے اوپر چلتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے، جب لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جب مسلمان اللہ کی راہ میں قتل و قتال کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. نہیں بھائی، جو لوگ کافر ہیں وہ تم سے لڑ رہے ہیں، ڈنگر کے بچوں تم ان کے اوپر جا کے اٹیک کر رہے ہو، وہ تم سے لڑ رہے ہیں. وہ طاغوت کی راہ میں اٹیک نہیں کر رہے، وہ تم سے لڑ رہے ہیں کیونکہ تم ان کے اوپر آگے اٹیک کر رہے ہو ڈنگر. تو میں تم جنگ کرو شیطانوں کے ساتھ، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. لو جی بھائی لوگوں، ان ایسنس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نان مسلم ہیں وہ بائی ڈیفالٹ شیطان ہے. نان مسلمز بائی ڈیفالٹ شیطان ہے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہر نان مسلم کا خدا شیطان ہے. سمپل. دونوں میں سے ایک چیز، اس آیت میں سے دونوں میں سے ایک چیز کو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یا تو ہر نان مسلم شیطان ہے، یا نان مسلموں کا خدا بھگوان شیطان ہے. you gotta pick one. جو آپ، کیونکہ یہ شیطان ہے، تم لوگ قتال کر رہے ہو،
اللہ کی راہ میں. یہ کافر لوگ ہیں طاغوت کی راہ میں. حالانکہ تم لوگ ان پہ اٹیک کر رہے ہو تو وہ آگے لڑائی تو کریں گے. تو جب جنگ کرو شیطانوں کے ساتھیوں سے, یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے, اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو. لوگ پوچھ رہے ہیں میں کھا گیا رہا ہوں, میں فرائیڈ بینگن کھا رہا ہوں. کسی نے کھانے فرائیڈ بینگن؟ ایسا کبھی ٹرائی کیا آپ نے فرائیڈ بینگن؟ نہیں بھائی, بینگن میں کھاتا ہی نہیں ہوں, مجھے نہیں پسند ہے. کبھی ٹرائی کیجیے گا فرائیڈ بینگن کے پکوڑے, بڑے زبردست ہوتے ہیں, کھا کے دیکھیے گا. دے آر پریٹی بالکل سر. مزے کے ہوتے ہیں سر لیکن بیگن کو فرائی بھی کر دو گے تو کڑک کہاں سے رہے گا وہ؟ سر. پکوڑوں کا جو مسالہ ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر لگایا جاتا ہے, اچھا, پھر اندر فرائی سے کیا لپ لپاتا ہوگا. جاتا. اگر آپ تھن کاٹو گے تو کرسپی بن جائے گا, اگر تھک کاٹو گے تو وہ تھوڑا سا اندر سے لپ لپاٹا رہے گا, لیکن اگر بہت تھن کاٹو گے تو وہ کرسپی ہو جائے گا. اچھا, It just depends on how you actually make it. ہم تو کاندے کے بجیے کھاتے ہیں بھائی. اب وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ انین, پیاز. انین رنگس بھی مزے کے ہوتے ہیں. یس, انین رنگس آر گڈ.